الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آپ ایک کمی، ایک کوتاہی، بہت ساری کمیوں اور کوتاہیوں میں جو ہمارے اندر موجود ہے یا پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح سے زیادہ، اپنی فکر سے زیادہ، اپنی آخرت، عاقبت، جنت کی فکر سے زیادہ دوسروں کی ہم فکر میں جیتے ہیں، دوسروں کی فکر میں ہم رہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر اس تعلق سے ایک نہیں کئی مقامات پر ہم آپ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی تنبیہ موجود ہے۔ قرآن کے اندر کہا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور پھر دوسری جگہ پر کہا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، کہ تم مجاہدہ کرو، کوشش کرو اپنے آپ کے لیے، تم تزکیہ کرو اپنے نفس کا، گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کا۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں کریمہ ہیں جس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی فکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے آخرت کی، عاقبت کی، جنت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود کا عمل موجود نہیں ہے، دوسروں کو تنبیہ کیوں کی جاتی ہے؟ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ کہتا ہے دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں دوسرا جھوٹ نہ بولے اور ہم جھوٹ چھوڑتے نہیں، ہم چاہتے ہیں دوسرا غبن نہ کرے، فرار نہ کرے، لیکن ہمیں غبن اور فرار کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی غیبت نہ کرے، لیکن ہم دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی کسی طریقے سے غلط کام، غلط حرکت، نہ گھر پر، نہ راستے میں، نہ دکان میں، نہ مارکیٹ میں، نہ مسجد میں، نہ کہیں کچھ بھی نہ کرے، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی، وہ چیزیں ہمیں نہیں دکھتی کہ ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں، کتنی کمیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، تجسس میں رہتے ہیں دوسروں کی کمیوں، کوتاہیوں اور گناہوں، ہم اسی میں رہتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم تجسس نہ کرو، تجسس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس طرح کی خرابیاں عام طور پر ہر ایک کے اندر یہ دیکھنے کو ملتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی واضح انداز میں اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کی فکر کرو، انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو۔ فکر کس بات کی؟ فکر کرنی ہے اپنی عبادت کی، اپنے عقائد کی، اپنے جنت و جہنم کی، اپنے قبر کی، اپنے عاقبت کی، رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کی۔ ہمیں اپنے تعلق سے فکر مند رہنا ہے کہ ہمارے اندر سنت کتنا، ہمارے اندر عقیدے کی پختگی کتنی، ہمارا عمل بہتر کتنا، ہمارے اندر ریاکاری کتنی، ہمارے اندر بے ایمانی کتنی، ہمارے اندر جھوٹ کتنا، نفاق کتنا، ہمارے اندر کسی کی تعلق سے غیبت کا پہلو کتنا پایا جاتا ہے، کسی کی برائی کرنے کا پہلو کتنا پایا جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے آپ پہ سوچے اور پورے دن کا محاسبہ کرے تو اس کے پاس گناہوں کی ایک لمبی لسٹ آ جائے گی کہ اللہ ہماری زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے، وہ شرمندہ ہوگا اپنے آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا، اگر ہم غور کریں تو ہمارے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اللہ کا مقرب بن جائے، دوسرا بندہ اللہ کا بندہ بن کر کے جیے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر کے جیے، اللہ کا فرما بردار بن کر کے جیے۔ جیسے ہم دوسروں کو چاہتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنی فکر کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم بالکل ایسا نہیں ہوتا
کہ صرف ہم اپنی ہی فکر کرتے رہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ امت امتیازی خصوصیت رکھتی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، خیر امت اس کو کہا گیا ہے، وہ امتیازی کیا ہے؟ امتیاز کس بنیاد پر ہے؟ کہ یہ برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ اس کام سے ہمیں رکنا نہیں ہے، یہاں سمجھانا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے کہیں زیادہ، یا یہ کہنے کہ اپنے آپ کو بالکل ہم بھول جاتے ہیں، دوسروں کے اسلام میں جیتے، اور اسلام بھی وہ اس کے اندر اخلاص کی طرح پایا جاتا ہے، وہ ہر انسان ہی بتا سکتا ہے، کوئی کسی کے اخلاص پر فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہراً جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اسلام کے پہلو میں بہت کچھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے اسے اس کام سے روک دیا، ہم نے اسے ٹوک دیا، ہم نے اس چیز میں ہم آگے بڑھ کر کے اس برائی کو ہم نے خاتمہ کیا ہے، اس طرح کی چیزیں، اور پھر سامنے والے میں جو کمی ہوتی ہے اس کی کمیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا اس دنیا کے اندر تو آخرت میں اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہم کسی کے گناہ اور کسی کی غلطی کا اگر اصلاح کرے تو اصلاح کر کے وہیں خاموش ہو جائے، یعنی دوسروں کے سامنے اس کے گناہ کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر کرتے ہیں تو پھر اس ضمن میں اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ مفہوم بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے رک جائیں گے، کریں گے، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بھی فکر کریں کہ ہم کہاں تک درست ہیں، ہم کہاں تک سچ پر ہیں اور حق پر ہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ انسان ہے تو وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی فکر کرتے ہیں تو کسی کی گمراہی ہمیں نقصان میں نہیں ڈالے گی کہ ہم اس کی فکر میں جیتے رہے کہ دوسرا ایسا ویسا، تو ہم اسی میں سارا وقت صرف کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جمیعاً کا لفظ ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ لوگ کر کے جائیں گے اللہ اس کو واضح قیامت کے دن کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی موجود ہیں کہ جو اس کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ہی فکر کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ دوسروں میں برائی دیکھے گا تو برائی کو روکنے کا جو طریقہ اور سلیقہ اور شریعت میں جو منہج، اصول اور حکمت بتلایا گیا ہے اس اعتبار سے وہ برائیوں کا خاتمہ کرنے، برائیوں کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کرے گا، لیکن اس سے یہ نہیں کہ دوسروں کو اس کے ذریعے سے وہ بدنام کرے، یا یہ کہ دوسروں کی اصلاح میں رہے اور اپنے آپ کو بھول جائے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ ہر انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں سامنے والا جھوٹ نہ بولے، سامنے والا کوئی برائی نہ کرے، وہ ہمارے اندر ہو، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ دونوں لے کر کے چلے، لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے محاسبے میں ہم اپنی زندگی گزاریں کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم کتنا رب العالمین سے دور رہ رہے ہیں، جنت سے کتنا ہم اپنے آپ کو اچھے اعمال کے ذریعے سے قریب کر رہے ہیں، اور یا یہ کہ ہم برے اعمال کو انجام دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہے ہیں، جنت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت اہم چیز ہے کہ آج اس میں امت کا ہر فرد اور ہر طبقہ اس میں جی رہا ہے اور اس کے اندر یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہم تو آپ کو کوئی بھی ہو، اس میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اپنی تجارت کو دیکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، سونے جاگنے کو دیکھیں، اور ایک دوسرے سے معاملات جو کرتے ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ کتنا حق پر اور کتنا ہمارے اندر امانت داری پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر کے جو حقوق ہیں، بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے اور دوسرے پڑوسیوں کے، اور پھر لوگوں کے درمیان جب ہم جاتے ہیں وہاں جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہر طریقے سے انسان اپنے تعلق سے دیکھے کہ ہم کتنی ادائیگی کر پا رہے ہیں، ہم کتنا اس اللہ رب العالمین کے حقوق کو، نبی کے حقوق کو، قرآن کریم اور عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے حقوق کی کتنی ادائیگی ہم کر پا رہے ہیں۔ دوسروں پہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر رکھ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیزیں آ جاتی ہے سماج معاشرے میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
اصلاح کا کام بہت تیزی سے پھیلے گا، کیونکہ ہر انسان پھر اپنے تعلق سے فکر مند ہو جائے گا. اس کی فکر مندی جو ابھی باطن طریقے سے جا رہی ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے گا. تو ہر ایک انسان جب اپنی اصلاح کے طلب میں ہوگا تو اس کا ایک فائدہ تو یہ خود اصلاح کرے گا، اور دوسرا کوئی انسان اسے ٹوکے گا تو وہ اسے بالکل شرح صدر کے ساتھ اور خوش ہو کر کے اس کی بات کو قبول کرے گا. لیکن اگر یہ نہ ہو کہ غلطی بس سامنے والے کی ہو تو وہ اپنی غلطی قبول بھی نہیں کرتا، وہ اپنی غلطی اور خامیوں کو ایسا انسان قبول بھی نہیں کرتا ہے جو صرف اس وہم میں جیتا ہے کہ کمیاں سب دوسروں کے اندر ہے، خامیاں دوسروں کے اندر ہے، تو پھر وہ اپنی کمی کو اگر کوئی اشارہ بھی کرے تو وہ نہیں سمجھتا ہے. تو اگر انسان اس میں جیے اور اس کی فکر کر لے کہ ہم اصلاح کریں گے تو وہ تو اپنی اصلاح کرے گا بھی، لیکن کہیں اگر درس میں بیٹھ کر کے کوئی چیز سنے، خطبے میں کوئی چیز سنے، یا کوئی تنہائی میں اگر اسے نصیحت کرے تو وہ فوراً اس چیز کو قبول کر لے گا، نہیں ہاں یہ ہمارے اندر یہ کمی اور کوتاہی ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.